ان خادمین پر خرچ کرو جو تمہاری خدمت کرتے ہیں۔ اس سے فقہاء نے، علماء نے، محققین نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ جب صدقہ کرنے کا ارادہ ہو جائے تو پہلے اپنے حال و حوال کو دیکھو، اپنی کیفیت کو دیکھو کہ تم صدقے کے اس قابل بھی ہو کہ جو تم صدقہ کر رہے ہو اللہ کی راہ میں قربانی پیش کر رہے ہو، صدقہ کا ارادہ کیے بیٹھے ہو، کیا یہی صدقہ تمہاری ذات سے، تمہاری اولاد سے، تمہارے اہل خانہ سے، تمہارے ان خادمین سے، تمہارے ان عزیز و اقرباء سے اضافی ہے، تب تو اسے صدقہ کیا جائے، وگرنہ پہلی فرصت میں دیکھا جائے کہ صدقہ کرنے والا کس حال میں ہے، کس کیفیت میں ہے، کس معاملات کی گرفت میں ہے۔ اگر اس کا حال بہتر نہیں اور اس کی گھر کی کیفیت بہتر نہیں اور اس کی اولاد خوشحال نہیں تو اسے چاہیے کہ وہی مال اپنے اوپر خرچ کرے گا تو اسے برکت ملے گی اور اسے صدقے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اگر وہ اپنی اولاد پر بھی خرچ کرتا ہے اور اولاد کو خوشحال کرتا ہے، بہترین ثواب دیتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اگر اس سے بعد اہل خانہ پر وہ خرچ کرتا ہے تو میرے نبی رحمت سرکار نے فرمایا اہل خانہ پر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی اللہ کو مقبول ہے، اللہ کو پسند ہے۔ اگر اس سے بھی تجاوز کر کے خادمین، خدمت گزار، ان کے پاس کام کرنے والوں پر وہ خرچ کرتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ میرے نبی رحمت سرکار نے فرمایا ان کو پہلے دیکھو پھر بعد میں اپنے دور والوں کو دیکھو اور پھر زمانے کی طرف پھر بعد میں متوجہ ہو۔ پہلے ان کو دیکھو کہ اگر ان کی ضرورت ہے تو ان کی ضرورت کو پورا کر دو اور ان کی حاجت کو پورا کر دو، تمہیں اجر بھی ملے گا، تمہیں برکت بھی ملے گی، تمہاری جسموں میں، تمہاری جانوں میں خوشحالی بھی داخل ہو جائے گی۔ میرے نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے اپنے غلاموں کو، اپنے تربیت یافتہ صحابہ کو ایسی ترغیب دی تھی کہ وہ ہر بات کو مان کر کے میرے نبی کی ہر بات کی تصدیق بھی کرتے، عمل بھی کرتے، عمل کر کے اس پر اپنی مال و زر بھی قربان کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار حاضر خدمت ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو باغات کا حصہ ہے مجھے سب مال سے زیادہ محبوب ہے، پسند ہے اور میری مراد ہے اور میری آرزو ہے، اس مال کو میں صدقہ کر دوں تو آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ میرے نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے اس مال کو دیکھ کر آپ نے فرمایا اس تمام باغات کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، صدقہ کر دو، اللہ تمہیں اجر دے گا، اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے گا۔ وہ صحابی رسول بڑا امیر بھی تھا، بڑا مالدار بھی تھا، بینک بیلنس بھی رکھنے والا تھا اور شہرت و نام بھی رکھنے والا تھا۔